اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ یہ سورہ الواقعہ کی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بہت ہی زبردست مضمون بیان کیا ہے، اور یعنی یہاں تک کہا گیا کہ جو سورہ الواقعہ پڑھے وہ یعنی اس کے گھر میں بھوک نہیں رہتی ہے، غربت نہیں محسوس کرتا ہے۔ یعنی اس انداز سے کہ اس کے اندر وہ چیز بیان ہوئی ہے کہ یہ چیز اگر کسی کو معلوم ہو جائے پھر وقتی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کو بالکل معمولی لگنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی یہ صورت جب پڑھی جائے، اس جیسا ایمان ہو جائے تو پھر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسانیت کا جو انجام نکلنے والا ہے، یہ انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر۔ ایک فریق نے، ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ جہنمی ہوگا، ایک جنت والوں میں سے اور ایک آگ والوں میں سے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ انجام دونوں گروہوں کا ایک نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور ایک یعنی اللہ کے ماننے والے اور ایک اللہ کے نہ ماننے والے۔ پھر ماننے والوں میں سے دو گروہ بتائے گئے، یعنی ماننے والوں میں دو قسم کے گروہ ہیں اور نہ ماننے والوں میں پھر کوئی اور گروہ نہیں، سارے ایک ہی ہیں، ایک ہی جتھا ہے۔ تو یہاں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ ماننے والے گروہوں میں سے ایک گروہ کا ذکر ہے۔ فرمایا دائیں بازو والوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا، بائیں بازو والوں کی بدبختی کا کیا کہنا۔ یعنی جب قیامت کے دن ان کا نامہ مال، انسانوں کا نامہ مال ان کے ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا تو کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آگے جانی حساب کتاب جب ہوگا تو کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، 3 موقع ایسے آئیں گے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں اس کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔ 3 وقت ایسے آئیں گے انسانوں کے اوپر۔ ایک یہ ہے کہ جب نامہ مال تل رہا ہوگا تو اس وقت کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جس کا نامہ مال بھاری ہوگا وہ جنتوں میں جائے گا، جس کا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ جب نامہ مال تل رہا ہوگا تو اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوگی وہ یہ ہے کہ سوائے اپنے کسی اور کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا موقع جب نامہ مال پکڑایا جا رہا ہوگا تو چونکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ کامیاب ہوگا، خوشی سے اچھلتا ہوا، خوشی سے جمپ لگاتا ہوا۔ اگر کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہو، جب کبھی کوئی کھلاڑی بڑا چھکا لگاتا ہے یا کوئی گول کرتا ہے فٹ بال کا یا ہاکی کا، اور جتنا اچھا وہ کرے، جس انداز سے کرے، اس کا ایک جو منظر وہ ہوتا ہے چند لمحوں کا، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ کس طرح جوش و خروش کے ساتھ وہ اپنے بے اختیار بناتا ہے اپنے جیسچر، وہ کچھ سوچ سمجھ کے نہیں کرتا ہے، خود بخود جو ہو جاتے ہیں۔ اس سے کروڑوں خربوں گنا زیادہ وہ مومن خوش ہو کے اچھلتا ہوا، اپنے ایسے لہراتا ہوا اپنے گھر والوں، عزیزوں، رشتہ داروں کی طرف آئے گا، دوڑتا کہا یہ دیکھو میرا نامہ مال، اور یہ دیکھو میرا نامہ مال۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، آج وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، یہ دیکھو۔ اس طرح اپنی اس کارکردگی اور کامیابی کے اوپر خوشی کا اظہار کرے گا۔ اور جس کا نامہ مال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جانے والا ہوگا، وہ پہلی بات وہ لے گا نہیں، جس عام طور پر جب فیل قسم کا اسٹوڈنٹ انتہائی جب بدترین وہ کارکردگی دکھاتا ہے تو گویا جب اس کا استاد اس کو اپنے پرچے پکڑا رہا ہوتا ہے یا کارڈ، تو وہ لینے کا دل نہیں کرتا، اس کو ایسے پکڑ کے فوراً کچرے میں جا کے پھینک دیتا ہے، لینے کا دل نہیں کرتا ہے۔ وہاں بھی ایسے لوگوں کا جن کا نامہ مال بائیں ہاتھ، ان کو لینے کا دل نہیں کرے گا، واپس بھاگیں گے پیچھے، لیکن جاتا کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے تو پک تیری ایسی تیسی،
اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ منظر ایسا ہوگا کسی کو اپنے علاوہ کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا. اور تیسرا پل صراط کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس کے اوپر سے جب انسانیت گزرے گی تو اس کو اپنے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں ہوگا. سب سے پہلے درجے کے جو لوگ انبیاء اس میں سے گزریں گے اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا. یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے طے کر دیا کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے پل صراط کے اوپر سے نہیں گزرنا ہے. پل صراط کے نیچے جہنم ہوگا. ہر ایک نے گزرنا ہے. انبیاء نے بھی گزرنا ہے, نبی علیہ السلام نے بھی گزرنا ہے. اندازہ لگے. اور اس لمحے اس کو اپنے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلے وہ گزرنے والے ہوں گے ان کی رفتار ایسی ہوگی بجلی کی تیزی کے ساتھ. اور پھر مثال دی کہ آسمان کی طرف کبھی دیکھا کس طرح بجلی تیزی کے ساتھ ایک طرف سے دوسری طرف کتنی تیزی کے ساتھ جاتی ہے, اس طرح وہ گروہ گزرے گا. اور پھر آہستہ آہستہ سپیڈ کم ہوتی چلی جائے گی. یہ اعمال ہے میرے پیارے بھائیوں. جس کے جتنے اعمال ہوں گے, ایمان تو ہونا چاہیے, اگر ایمان نہیں ہے پھر تو پہلے جہنم میں چلا جائے گا. یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے, ایماندار گزریں گے اس کے اوپر سے. اور جس کا جتنا اعمال اچھا ہوگا وہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا, کیونکہ انبیاء کے اعمال سب سے بہترین رہے انسانیت کے دنیا میں, تو وہ سب سے تیزی کے ساتھ گزریں گے. پھر آہستہ آہستہ سپیڈ کم ہوتی چلی جائے گی اعمال کے مطابق. آخر میں گناہگار بھی گھسیٹ کے بھی جو اپنے آپ کو کرالنگ کر کے بھی جو گزریں گے وہ بھی اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کریں گے. اور اس کے بعد انسانیت نیچے گرنا شروع ہو جائے گی. اور نیچے آنکھڑے لگے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسائی کی دکان کے اوپر جس کے اوپر وہ گوشت لٹکاتا ہے, اس کو آنکھڑے کہتے ہیں. یہ جہنم کے نیچے اس طرح جس طرح میخوں کی طرح اوپر ان کے اوپر جا کے گرے گا انسان. اللہ بچائے, اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ ہے بائیں بازو والے. اور پھر مالک نے فرمایا کہ آگے بڑھنے والے مقربین, یہ تو ہیں ہی مقربین, ان کا تو کیا کہنا, یہ تو دائیں بازو والوں سے بھی آگے ہیں. دیکھیے مختصر بات, ایک دائیں بازو والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات فرائض کو مانا, عقیدے کو درست کیا اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کیا. گناہ اگر ہو گئے توبہ استغفار کی, لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے زیادہ جہاد نہیں کیا ہے. آگے بڑھنے والے جہاد کرنے والے. ایک موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا انسان جس نے سچے دل کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ لازمی جنت میں جائے گا, چاہے اس نے اپنا علاقہ چھوڑا یا نہ چھوڑا, یعنی کوئی ہجرت اس نے کی یا نہ کی, اس نے جہاد کے لیے زیادہ نکلا یا نہ نکلا, پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. تو جس صحابی نے سنا ان کا یا رسول اللہ یہ میں خوشخبری فراہم نہ کر دوں, لوگوں میں جا کے بتا دوں. خود نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, عمل کرنے دو ان کو, ورنہ وہ اسی پر تکیہ کر کے عمل پھر نہیں کریں گے, ان کو کرنے دو عمل. آپ اندازہ لگے کتنے عرصہ یہ بات چھپی رہی, صحابہ نے کتنے اعمال کیے, لیکن اس صحابی نے بالکل آخر میں آ کے کہیں علم چھپانے کا کوئی معاملہ میرے اوپر نہ آ جائے, انہوں نے وہ بات کھول دی. کوئی اللہ تعالیٰ نے کھلوا دی. بعد والوں کے لیے اللہ نے کتنی آسانی کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل کرنے دو, کیونکہ جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں, اور ایک درجے کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان. اتنا ایک درجہ, پھر دوسرا درجہ, پھر تیسرا درجہ, پھر درجوں کے اندر بے شمار درجے, خربوں کروڑوں خرب, ایک درجے کے اندر مزید درجے ہیں. تو ان کو کام کرنے دو, کیونکہ سب سے جو اوپر والا درجہ ہے 100 نمبر والا درجہ, اس کا نام ہے جنت الفردوس. اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے بنائی ہے, جہاد کرنے والوں کے لیے, اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے, اس کے اوپر ہمارا مالک ہے. تو جنت الفردوس تک انسان پہنچیں گے, اندازہ لگائیے. تو یہ درجات جو بلند کریں گی, یہ گریڈنگ ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ جو آگے بڑھنے والے ہیں. یہ ان کے لیے اس لیے پیارے بھائیوں احساس دلایا جاتا ہے کہ آگے بڑھنے والے بنو. یہ چند دنوں کا معاملہ ہے, فیصلہ کرو کہ میں نے آگے بڑھنے والوں میں ہونا, ایک دفعہ فیصلہ کرو. اور اس فیصلہ کرنے کے بعد اگر ایک لمحہ بھی آپ کو, ایک منٹ بھی آپ کو زندگی مل گئی, آپ نے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے, کس نے دل کی گہرائی سے وہ فیصلہ کیا ہے اور کس نے اوپر سے کیا ہے, ابھی انتظار کر رہا, پرسوں کروں گا, ترسوں کروں گا, اس سے پہلے موت آ گئی, اس نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے, تو پھر وہ ان میں شامل نہیں ہو سکے گا میرے پیارے بھائی. اس لیے اب آگے بڑھنے والوں کا ذرا نقشہ جو قرآن میں آیا ہے یہ ذرا سن لیجیے. میرا دل چاہا, جب میں نے یہ پڑھی کل پرسوں آیا تو میرا دل چاہا میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ بات بتاؤں. کوئی چیز میں اس طرح جب پڑھتا ہوں میری یہ خواہش ہوتی ہے, کوئی چیز آپ کو فارورڈ کرتا ہوں اس طریقے سے, تو خالص اسی جذبے کے تحت کہ جو بات مجھے اچھی لگی ہے میرے بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ ہو, یہ بات آگے بڑھے اور ہمارے لیے یہ چیز صدقہ جاریہ بن جائے.
یقین کیجیے آج آپ جو کام بھی کریں گے اللہ کے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی ایمان لے آیا، ایمان خالص، جہنم کی آگ سے بچ گیا، تو گویا آپ نے ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ایک بندہ بھی اگر آپ کی وجہ سے ہدایت کی طرف آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جنگ خیبر کے بعد، تو اس طرح تلقین کی کہ علی، اگر تمہاری وجہ سے، جا کے دعوت دینا پہلے ان کو، اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی کفر و شرک چھوڑ کے اسلام میں آ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں، بڑے بڑے اونٹوں، عرب کے اندر بڑی دولت جو سمجھی جاتی تھی، آج کے لحاظ سے بڑی بڑی پجیرو، مرسیڈیز اور ہوائی جہازوں اور کسروں سے بہتر کہا جاتا، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، بڑے بڑے سونے کے پہاڑوں سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ یہ بہت بڑا واقعہ اس کائنات میں رونما ہوتا ہے جب ایک بندہ شرک کر کے توحید کی طرف آتا ہے۔ اس کائنات کے اندر یہ بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس بات کے اوپر، اتنی خوشی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر دی کہ ایک ایسا آدمی جو ریگستان کراس کر رہا ہے، اونٹ پر اس کا سامان ہے اور راستے میں اس کا اونٹ ایک دم گم ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کوئی صورت نہیں بچنے کی، اس نے مرنا ہی مرنا ہے، صحرا ہے بہت بڑا، گزر نہیں ہو سکتا، کوئی پانی نہیں، کھانا نہیں، سواری نہیں، تو ایک لیدا ہو کے ذرا ایسے لیٹ گیا مایوس سا ہو کے، آنکھیں بھی بند کر لی، مرنا ہی مرنا، اب کدھر جاؤں؟ تو اس کے بعد ایک دم اس کی آنکھیں کھلی، اس کی اونٹنی بالکل سامنے کھڑی تھی اپنا سارا سامان لیے ہوئے جو اس کی اونٹنی تھی، تو اس قدر خوشی سے اس کا دماغ کام نہیں کیا اور کہنے لگا کہ شکر ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو نے میرے اوپر کتنا احسان کیا۔ اندازہ لگاؤ، الٹی بات کہہ گیا، اللہ کو کہہ گیا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ استغفر اللہ، جان بوجھ کے نہیں کہا، نافرمانی کے انداز میں، بلکہ خوشی کی انتہا کی وجہ سے نکل گیا اس کے منہ سے۔ تو یہ مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا ایک بندہ ان اصولوں کے تحت توبہ طائب کر کے آتا ہے، چونکہ اللہ نے اصول بنا دیے ہیں کہ غور و فکر کرو زمین اور آسمان کے اوپر، اپنے مالک اور خالق کو پہچانو، اور اس کے بعد پھر اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بندگی کرو اور اس کا حکم مانو۔ اس کے حکم کو کوئی معمولی حکم نہ سمجھو، کائنات کا مالک ہے وہ، اس کا حکم ٹوٹ جائے جان بوجھ کے دانستہ اور بندے کو پرواہ بھی نہ ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کا مالک ہے، ایک ایک بات کے اوپر وہ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ آج تصور نہیں کر سکتے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے کوئی وقار کا معاملہ آئے اور آپ اللہ کی بجائے اور آخرت کی بجائے آپ دنیا کو ترجیح دیں، تو کہنے میں یہ کتنی معمولی سی ایک بات ہوگی لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اس انداز سے یہ آگے بڑھنے والوں کا ذکر کیا گیا۔ مالک فرماتا ہے اولئک المقربون، یہی تو مقرب ہیں، فی جنات النعیم، بڑی بڑی جنتوں کے اندر، نعمتوں کی جنتوں کے اندر ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے والوں میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ اس کی تشریح لوگوں نے یہی کی ہے کہ پہلے والوں سے مراد یہ ہے کہ جو انبیاء کے دور کے لوگ ہوتے ہیں اس میں ایمان زیادہ ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 ایمان جب کم ہو جاتا ہے تو پھر آگے بڑھنے والے کم ہوتے ہیں، تو نبی کے دور کے اندر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یا اس طرح بھی کہا گیا کہ پہلے دور والوں میں سے یا اب نبی علیہ السلام کی آخری امت میں سے، ظاہر بات ہے پچھلے کتنے انبیاء آئے، کتنی امتیں آئیں، تو ان میں جو یعنی آگے بڑھنے والے ہوں گے وہ ان کی تعداد مجموعی طور پر زیادہ ہو جائے گی اور پھر بعد والوں میں کم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ تعداد ہوگی۔ ان کے لیے بتایا گیا کہ یہ اس طرح بڑے بڑے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، کیسی ان کی شان بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا امتحان ہے، اس امتحان کو ایک دفعہ پاس کر لو اور کسی لمحے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کسی لمحے، کوئی پتہ نہیں، 1 گھنٹہ رہ گیا، 1 دن رہ گیا، 1 مہینہ رہ گیا۔ تو اگر وہ ایمان خالص کے ساتھ، اس فیصلے کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں گا، میں آگے بڑھوں گا اللہ کی فرما برداری میں، اور مقابلہ ہے ہمارا دنیا داروں سے مقابلہ نہیں، یاد رکھیے، کہتے ہیں کمپٹیشن ہے، بڑا کمپٹیشن، مارکیٹ میں بڑا کمپٹیشن، ہمارا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کمپٹیشن ہے مومنوں کے ساتھ، مومنوں کا آپس میں کمپٹیشن، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ بس یہ کام صرف میں کر، دوسرے کیوں نہیں کرے، وہ نہیں کرتے نہ کریں، تم کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھنے کا معاملہ ہے۔ دیکھیے دنیاوی لحاظ سے جب کبھی کوئی مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، جس طرح کوئی ایسا کرتا ہے فلاں نہیں پڑھ رہا میں بھی کیوں، وہ جو نہیں پڑھ رہے میں بھی کیوں پڑھوں، ہر بندہ جو صحیح خاص کر ٹاپر بننا چاہتا ہے، گریڈ حاصل کرنا چاہتا ہے اور سب سے نمایاں کارکردگی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس کو پھر گھر والوں کو دوسرے فنکشن آگے پیچھے یہ جو جدھر ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ اٹینڈ نہیں کرتا ہے، کیوں؟
اچھا گھر والے بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے امتحان دینا جی، اس کو نہ لے کے جاؤ جی فلاں جگہ جا رہے ہیں، اس کو امتحان دینا جی، اس کو ٹائم دو جی، سارے اس میں چونکہ دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ خود بھی نہیں جاتا ہے، اگر کہیں بہت ہی ضروری ہو تو تھوڑا ہی سے وقت کے لیے جائے گا پھر اپنے پڑھنے میں، کیونکہ اس کا دھیان مقابلے کے امتحان کے اوپر ہے۔ اسی طرح مومنوں کا معاملہ ہے، ان کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کی بندگی کا مقابلہ ہے، ایک آگے بڑھتا ہے، جو پیچھے رہتا ہے مالک اس کو کہ آگے بڑھو، دیکھو تم سے آگے نکل گیا، اور پھر وہ اگر پیچھے رہے اس کو اللہ تعالیٰ کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ چند دنوں کا یہ مسئلہ ہے، کمزوری نہ دکھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ صبر کی تلقین کرتے رہو، حق بات کو اٹھاؤ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس کے بعد یہ چند دنوں کے بعد ایسا انجام سامنے عالم فرمایا، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیمانے اور کنسر اور ساغر لیے دوڑتے پھرے ہوں گے۔ ابدی لڑکے ہمیشہ ہمیشہ وہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کے جو وہاں سرونٹ ہوں گے اتنے خوبصورت جس طرح چھپا کے رکھے ہوئے تھے، ایسے خوبصورت ہوں گے، گھروں کے اندر ہوں گے۔ ظاہر بات دیکھیں اللہ نے کس طرح ہماری نفسیات کا وہ پیدا کرنے والا مالک ہے، ہماری نفسیات کا بھی اس نے خیال رکھا ہے۔ دنیا کے اندر جو کوئی سرونٹ رکھتا ہے تو ظاہر جب تک بچہ ہو وہ ٹھیک لگتا ہے، لیکن ذرا سا بڑا ہو جائے کیونکہ گھر میں اس کی بیوی ہیں، یہ سارا دل نہیں کرتا پھر یہ کیا معاملہ کیا جائے۔ مالک فرماتا ہے وہاں جو سرونٹ ہوں گے وہ ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے، وہ بڑے ہوں گے ہی نہیں، اتنے پھرتیلے، اتنے خوبصورت۔ فرمایا ایسی سے مشروبات ان کو پلائے جائیں گے، اور ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے، جسے چاہیں چن لے۔ اس طرح ہر پھل ان کے سامنے آئے گا جس کا دل کرے، سیب، کیلے، انگور، امرود اور کھجوریں، اور ایسے ایسے پھل وہاں ہوں گے جو دنیا میں ہم نے دیکھے بھی نہیں، ایسے ایسے پھل بالکل پوری یعنی اپنی مٹھاس کے ساتھ اور مناسب ذائقے کے ساتھ، اس میں بال برابر کمی نہیں ہے کہ کہیں کچے رہ گئے ہیں یا ذرا زیادہ پک گئے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، دیکھنے میں ان کو اتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا اور پرندوں کے گوشت جس طرح کے ان کا جی چاہے سامنے پرندوں کے گوشت لائیں، تیتر ہے، بٹیر ہیں، مرغے ہیں اور طرح طرح کے مرغاویاں ہیں، ان کے سامنے ہر طرح کی روسٹ کی ہوئی اور وہاں پکی ہوئی ایسی پکی جن کو مالک الملک نے وہاں انتظام کیا، ذرا برابر اس میں ذائقے میں کمی نہیں، کوئی چیز زیادہ نہیں ہو گئی، کوئی کم نہیں ہوگی۔ دیکھیے بہترین سے بہترین گوشت پکا ہوا اگر ذرا سا کچا رہ جائے سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے، ذرا سا نمک زیادہ پڑ جائے سارا مسئلہ ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کا معاملہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی ایسی خوبصورت جیون ساتھی ان کے ہوں گے، ایسی ایسی خوبصورت لڑکیاں ان سے بیاہ دی جائیں گی، اور جب یہ باہر جایا کریں گے سیر کرنے کے لیے، کیمپنگ کے لیے، تو وہاں جو خیمے ہوں گے ان کے اندر حوریں وہاں سے ہوں گی، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کو پیار لبانے والی ایسی ایسی ان کی جیون ساتھی ہوں گی وہاں، ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، ایسے اس طرح خوبصورت۔ دوسری جگہ فرمایا جس طرح آپ نے کبھی انڈا چھیلا اور نیچے جھلی کیسے ہوتی ہے، اوپر سے جب چھیلتے ہیں نیچے سے کیسا نکلتا ہے، اس طرح ان کی خوبصورتی اور ان کی نازکی ہوگی۔ میں یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا پر انہیں ملے گا۔ غور کیجیے اس بات کے اوپر، اعمال، عمل کرنے والے، آگے بڑھنے والے، یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہے اور کہ یا اللہ جنت الفردوس دے دے، یا اللہ ایسا نہیں ہے، یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ۔ جنت الفردوس کے شوقین جو ہوتے ہیں وہ مجاہد ہوتے ہیں، وہ فرم بردار ہوتے ہیں، پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ ان کی خاص صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لومۃ اللائم سے اوپر اٹھنے والے ہوں گے، کوئی کیا کہے گا، جو مرضی کہے، اس چیز کو، اس چیخو پکار کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ دیکھیے مسافر ہوتا جا رہا ہوتا ہے، راستے میں کوئی کتا بھونکنا شروع کر دے، بتاؤ کیا وہ رک جاتا ہے وہاں پر پورا پروگرام کینسل کر دیتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بھونکتا وہ گزر جاتا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا کسی کی۔ کوئی بندہ کوئی بات کرے ادھر ہو کے ایسے عجیب، اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے مشن پر جاری رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، عمل کرنے والے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والے، فرمایا جو دنیا میں کرتے رہتے اعمال، ان کی وجہ سے مال، یہ ایک وہاں خاص شان ہوگی مومنوں کی، اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ مالک فرمائے گا میرے مومن بندو، یہ جو کچھ نعمتیں تمہیں میں نے دی ہیں یہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہے، اور بندے کہیں گے مالک کی مہربانی کی وجہ سے۔ دیکھیے کیسا ایک تعلق وہاں ہوگا، اور اتنی بڑی بڑی جنتوں کو برت لینے کے بعد پھر مالک فرمائے گا کہ میرے بندو میں اس سے بھی زیادہ تمہیں کوئی بڑی چیز نہ دوں، تو جنتی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ اس سے بڑی چیز، تو آگے سے مالک نور کے پردے ہٹا دے گا۔ مالک اپنا دیدار جب کرائے گا تو مومن ٹکی لگا کے اپنے مالک اور خالق کو دیکھیں گے، حیران رہ جائیں گے، جنت کو بھول جائیں گے، اندازہ لگے جنت کی بیویوں کو بھول جائیں گے، جنت کے پھلوں کو بھول جائیں گے، مالک اتنا خوبصورت ہے۔ اور پھر مالک فرمائے گا مومنوں کیا اس سے بھی زیادہ میں تمہیں نہ دے دوں؟ تو وہ حیرانگی اور بڑھ جائے گی کہ اللہ کے دیدار سے بھی اوپر کوئی چیز،
تو مالک فرمائے گا سنو آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ چیز رضوان اس سے بھی اوپر چیز ہے. اندازہ لگاؤ اللہ کے بندوں میرے پیارے کو یہ کچھ ہونے والا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے مالک ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور ایسا عمل کرنے کے لیے ہم یعنی اور معاملہ دیکھیے صحیح عمل. ورنہ دیکھیے تبلیغ تو سارے کر رہے ہیں, تبلیغی جماعت ان کا نام پڑ گیا, شہید ان کے نام پڑ گئے, ولی اللہ ان کے نام پڑ گئے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وتواصوا بالحق, حق بات کی تبلیغ کریں. تو آج ہمارے سامنے یقین کیجئے دو ہی آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ جو صدیوں سے ہمارے یہ علماء کر رہے ہیں کہ عقیدے ان کے خراب ہیں, اللہ کے علاوہ دوسروں کو داتا, دستگیر, مشکل کشا, حاجت روا, واسطے وسیلے, رکوع اور سجدے, فرقے, پھر یہ ساری چیزیں یہ موجود ہیں. ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی کئی اچھی چیزیں بھی بیان کرتے ہیں. بس سود کے خلاف, سود نہیں ہونا چاہیے, جس طرح ڈاکٹر سرار کتنا زیادہ سود کے خلاف بولتے ہیں. اسی طرح اور کچھ لوگوں کو پردے کے خلاف بول رہے ہیں, کچھ اور دوسری چیزوں کے, یہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ فحاشی نہیں ہونی چاہیے, جی یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن عقیدے ساتھ خراب. بتاؤ ایک بندے کا عقیدہ خراب ہے اگر اور سود کے خلاف وہ جہاد کرتا ہے, اس نے جان دے دی ہے. حالانکہ سود بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے, لیکن ایک ایسا آدمی جس کا عقیدہ خراب ہے, شرک والا ہے, وہ سود کے خلاف کھڑا ہو گیا, بے پردگی کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اس کے خلاف اس نے جان دے دی ہے. تو بتاؤ اللہ کے بندو, دنیا والے تو کہیں گے بڑے بات ہے, دنیا والے تو انعام کی بارش کر دیں اس کے اوپر, لیکن وہ تو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جنت نہیں جا سکے گا. یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ آج یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ یا تو نبی علیہ السلام کا طریقہ اگر اختیار کیا جائے, صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کیا جائے, تو انہوں نے کیا کیا تھا, ساری یہ چیزیں موجود تھی وہاں. بے پردگی وہاں ایسی تھی کہ آج ایسی بے پردگی ہو ہی نہیں سکتی, ایسی بے پردگی وہاں تھی. ننگا طواف کیا جاتا تھا بیت اللہ کا. بتاؤ اس سے آگے کیا بے پردگی ہوگی؟ شراب بوتلوں میں نہیں مٹکوں میں پیتے تھے, اس سے زیادہ کیا شراب نوشی ہوگی؟ غربت کیا وہاں غلامی کا دور دورہ تھا, غلام اپنے بھی مالک نہیں تھے. بتاؤ اس سے زیادہ کیا غربت ہوگی؟ بتا ساری چیزیں موجود تھی, جو ڈاکیاں ہر معاملات ہوتے تھے, زیادتیاں. نبی علیہ السلام نے کون سا مسئلہ اٹھایا؟ الہکم الہ واحد, تمہارا الہ ایک ہے, تمہارا مرض یہ ہے. اگر یہ مرض تمہارا ٹھیک ہو جائے گا, تم اپنے مالک اور خالق کو پہچان لو گے, تمہاری سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. یہ ہے اصلی طریقہ, یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ. اس پر اکٹھے ہوئے تھے, 1 سے 2, 2 سے 4 ہوتے چلے گئے, اس پر مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. دیکھو تکلیفیں تو دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کے اوپر آئیں گی اور تکلیفیں آپ کو دینی لحاظ سے بھی آپ کے اوپر آئیں گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ مطلب جب احد میں 70 جب شہید ہوئے نا, تو مالک فرماتا ہے دیکھو کمزوری نہ دکھانا. آج اگر تمہارے 70 شہید ہو گئے ہیں اور کچھ زخمی ہو گئے ہیں, تو پچھلے سال کیا ہوا تھا, 70 ان کے بھی تو ہوئے تھے, انہوں نے بھی تو تکلیفیں کاٹی تھیں. وہ کہاں سے اٹھ کے پھر آ گئے ہیں. وہ نہیں گھبراتے, کافر ہو کے نہیں گھبراتے, تم مومن ہو کے گھبراتے ہو. تم اپنی کمزوری نہ دکھاؤ, آگے بڑھو. اور دوسری بات یہ کہ وہ جتنے مرتے جا رہے, جس طرح ابو سفیان نے ابھی تک کوئی ایمان نہیں لائے تھے, جب یہ 70 ان کے مارے گئے مسلمانوں نے, تو اس نے للکار کر کہا کہ محمد بدلہ عدلے کا بدلہ, پچھلے سال 70 ہمارے مارے تھے, اس دفعہ 70 ہم نے مار لیا, بدلہ لے لیا, معاملہ برابر ہو گیا, پھر اگلے سال بعد میں دیکھیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, اللہ کے دشمن, یہ کیسے معاملہ برابر ہو گیا؟ تمہارے جتنے 70 مرے تھے سیدھے جہنم میں گئے, آگ میں گئے, اور ہمارے جتنے 70 میرے سیدھے جنت میں گئے, برابر کا معاملہ ہو گیا. یہ ذہن ہوتا ہے, یہ ایمان جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے. تکلیفیں ان کو بھی ہو رہی ہیں میرے پیارے بھائیوں, یقین کیجیے ہم سے زیادہ ہو رہی ہیں. یہ تبلیغ کر رہے ہیں, یہ جہاد کر رہے ہیں, یہ جناب کتنی کتنی ان کو جیلیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن عقیدہ ان کا خراب ہے. اور اگر عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے, عقیدہ ٹھیک کے ساتھ یہ تکلیفیں آئیں, تو بتاؤ جو مرتا جائے گا جنت میں جائے گا, جو مرتا جائے گا جنت میں جائے گا. یہ 47 میں بھی جو معاملہ ہوا ہے, اگر خاص توحید کی بات ہوتی, خالص ایمان عقیدے کا مسئلہ ہوتا, تو کیا مبارک وہ موتیں تھیں, کیا مبارک وہ شہادتیں ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چادریں چڑھانے والے, عرس اور میلے کرنے والے, یا علی مدد کے نعرے لگانے والے, یا غوث مدد کے نعرے لگانے والے, اب جو مرتا جا رہا ہے, بعد والے جو ہیں وہ ان کو شہید کہیں, شہید اعظم کہیں, پھولوں کی چادریں ان کے اوپر چڑھائیں, پوری دنیا کے مفتی ان کو شہید قرار دیں, لیکن شرک کے ساتھ جو مر گیا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ تو جہنم کی آگ میں چلا گیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اب ہمارے لیے کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں. یا تو یہ جو رائج الوقت طریقہ ہے کہ ہم ان کی جناب ان چیزوں میں معاملہ حصہ دیں اور پھر مرتے جائیں آگ میں جائیں, یا یہ ہے کہ توحید کی آواز اٹھائیں, ایک بھی نہ سنے, ایک بندہ بھی آپ کی بات نہ سنے. اگر آپ کا طریقہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے, صحابہ کرام کے طریقے, اللہ تم سے اگر خوش ہے, باقی کوئی خوش نہیں ہے, تو مرنا تو بھارت صاحب نہیں. تو بتاؤ اس سے زیادہ کوئی کامیاب انسان ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ خود آگ اس کو پڑھیے، یہ آگے بڑھنے والوں کا انداز ہے. پھر دائیں بازو والوں کی بھی جنتوں کا ذکر ہے، پھر بائیں بازو والوں کی بدبختی کا ذکر ہے، ان کی جہنم کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. اور پھر آگے آخری رکوع کے اندر بتایا کہ موت تو ہر ایک کے اوپر آنی ہے. جب موت آتی ہے، جس انسان کے اوپر موت آتی ہے، اگر وہ مقربین میں سے ہے تو وہ خوشخبریاں سنانے والا ایک پورا جلوس آتا ہے فرشتوں کا، ایسا پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس وقت کہا جاتا ہے چلو اب ان جنتوں کی طرف، ان خوشبوؤں کی طرف چلو، خوشبوؤں کی شوقینوں آؤ، یہ ہے تم بالکل صحیح راستے پر تھے، ایمان کے راستے پر، ایمان کے راستے پر، جہاد کے راستے پر، چلو اب ان ساری پریشانیاں ختم تمہاری. پھر اگر یہ دائیں بازو والوں میں سے ہے، جہاد اتنا زیادہ تو نہیں کر سکا لیکن عقیدہ درست سے رکھا، اس کے اوپر بھی خوشخبریاں، اس کے لیے بھی مالک فرماتا ہے اس کے لیے بھی بڑا کچھ ہے. اور پھر تیسرا گروہ بدبختوں کا، جو انکاریوں کا، مشرکوں کا، فرقہ بریلویوں کا، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، ہندوؤں، جتنے ہیں دنیا، اسلام مومنوں کے علاوہ جتنے ہیں سارے، الکفر ملت الواحدہ، یہ سارے کے سارے ایک پارٹی ہے. ان کے اوپر بھی فرشتے آتے ہیں، مرنے کے ساتھ روح نکالنے سے پہلے کہتے ہیں اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، بتا کدھر گئے تمہارے، آج بتا تمہارے کدھر گئے. چونکہ دنیا میں یہ آواز اٹھی ہوتی ہے، کانوں میں پڑی ہوتی ہے، اس وقت اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے مارا گیا، میں کافر تھا. وہ جو مجھے کہا کرتے تھے بھائی کہ یہ شرک ہے، مشرک ہو، آج بھی اس کا وہی معاملہ پیش آ گیا میرے ساتھ. اس وقت کفر کی حالت میں اس کی جان نکالی جاتی ہے. یہاں سے مارنا شروع کرتے ہیں تھوڑوں کے ساتھ، اور وہاں برزخ میں لے کے جاتے ہیں، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ مارتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب میدان محشر میں فیصلہ ہوگا، اسی نقطے کے اوپر ہوگا، اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اللہ اکیلا الہ تھا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں تھا، باقی سارے کافر جھوٹے تھے، سارے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے، یا ابراہیم مدد پکارنے والے، یا اسماعیل مدد پکارنے والے، یا علی مدد پکارنے والے، یا رسول مدد پکارنے والے، یا غوث مدد پکارنے والے، واسطے وسیلے والے، چوریوں والے، یہ چادروں والے، چڑھاووں والے، انفاس العارفین والے، غنیت الطالبین والے، سارے کے سارے بالکل یہ بے ایمان جھوٹے تھے، اور ان کو جہنم میں کچرا سمجھ کے ڈال دیا جائے گا. میرے پیارے بھائی، دو لفظ، دو انداز بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. دیکھو مومنوں کو مالک فرماتا ہے اس طرح جنت میں ریسیو کیا جائے گا جس طرح وفد آتے ہیں. دنیا میں آپ نے دیکھا کبھی وفد جب دوسرے ملک کا وفد آتا ہے کتنی عزت اور احترام کے ساتھ اس حکومت والے اس کا استقبال کرتے ہیں. ایک تو یہ انداز ہے، سارے مومنوں کا جو استقبال جنت میں وفد کی طرح کیا جائے گا، جس طرح وفد آ گئے، مومن آ گئے، فرشتے حیران ہو کے اس کے اوپر سلام کیا، سلام تمہارے اوپر سلامتی ہے. اور جو جہنمیوں کو جہنم کے دروازے کے اندر اس طرح ڈالا جائے گا جس طرح کبھی آپ نے بکریوں یا بھیڑوں کا یا گائے یا اونٹوں کا ریوڑ ہو جس کو پیچھے سے لاٹھیاں ماری جا رہی ہیں، اور کتنی تیزی سے ان کو بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گھستے اور اندر جانے کی کوشش کرتے اس لاٹھی سے بچنے کے لیے. تو ایک جمکٹھا جو ہوتا ہے اس طرح کا اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جہنمیوں، کافروں، مشرکوں کو اس طرح جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اللہ اپنی پناہ میں رکھیں. وقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم.